کسی مذہبی اور دینی اجتماع کانفرنس اور جلسے کا مقصد صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہو یا بغیر مقصد کے سریں لگانا ہو تو یقیناً وہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ مقصد کانفرنس کا یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کچھ دینی معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ نے آج عنوان تجویز کیا دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس، عنوان تجویز کرنے والوں کے ذہن میں اہل بیت سے مراد کون لوگ تھے؟ آپ جتنے احباب یہاں آئے ہیں آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ عنوان پڑھا یا اب مجھ سے سنا تو آپ کے ذہن میں اہل بیت کا تصور کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ 98% لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کا لفظ آئے تو صرف 4 شخصیات ان کے ذہنوں میں آتی۔ ایک حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، کہو ذرا زور سے کہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری شخصیت ان کے ذہن میں ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چوتھی شخصیت ان کے ذہن میں آتی ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔
پہلے آپ یہ بتائیں کہ میری یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہی تصور ہے نا؟ جنہوں نے عنوان تجویز کیا ان کے ذہن میں بھی یہی تھا، صحابہ اور اہل بیت۔ صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اور اہل بیت حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ اور حسنین۔ یہی تصور ہے علماء تک کے ذہنوں میں، دیوبندیوں، بریلویوں تو انتے میں آنکھ بھی کچھ نہیں سکتے۔ یہی تصور ہے۔ ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اہل بیت ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ اہل بیت رسول ہیں؟ صرف 2 دلیلیں ہیں آپ کے پاس، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی اس لیے اہل بیت میں شامل ہیں کہ وہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ایک وجہ، چچا زاد بندیالوی کہے گا بھئی چاچے دا پتر پہلے کہ آپ چاچا پہلے؟ اگر یہ وجہ ہے اہل بیت میں شامل ہونے کی تو پھر حضرت عباس کو بھی اہل بیت ہونا چاہیے تھا، وہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ چچا۔ ان کے بیٹے عبداللہ وہ نبی پاک کے کیا لگتے ہیں؟ بولو تو صحیح یار، مننا نہ مننا تہاڈی مرضی ہے، بولو تو صحیح۔ غلط کہوں تو ٹوک دو، دلیل کے بغیر بات کروں تو گریبان پہ ہاتھ رکھ لو۔ تہجد کے ٹائم میرے نبی نے دعا مانگی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو خالہ تھی نا، وہ میرے نبی کی بیوی تھی۔ وہ کہتے تھے جب میری خالہ کی باری ہوتی نا تو میں بھی اکثر راتیں وہی گزارتا تھا، پھر میں تہجد کے ٹائم آقا کو وضو کروایا کرتا۔ اس ٹائم پوچھا عبداللہ کہ جی آپ نے اس ٹائم دامن پھیلایا، مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما۔ اس کا کیا نام ہے؟ غور سے بولو یار، اسے بھی اہل بیت ہونا چاہیے۔ انصاف دی ماں مر گئی، ایک چاچے دا پتر اہل بیت ہووے تے دوے چاچے دا پتر ہو، کیوں؟ انصاف کے میدان میں آؤ نا۔ ان کے دوسرے بھائی ہیں عبید اللہ، تیسرے بھائی ہیں فضل، یہ سب میرے نبی کے چچا کے بیٹے۔ یہ ایک وجہ ہے، میں نے رد کر دی۔ دوسری وجہ ہے کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ سیدہ فاطمہ ان کے گھر میں ہیں اور وہ میرے نبی کے داماد ہیں، تو پھر بندیالوی بڑے ادب سے گزارش کرے گا کہ حیدر کرار میرے نبی کا اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے، اسے بھی اہل بیت میں شامل۔ تیسری کوئی وجہ ہے تو پیش کرو، بولو۔ گیلمی نو لے آؤ تے ٹائم قیامت تک، تیسری کوئی وجہ پیش کر۔ ان کو ایک بیٹی دی، عثمان کو
मसनूई फ़ज़ाइल बनाते रहते हो, मसनूई फजीलतें घड़ते रहते हो, आसमान को सर पे उठा रखा है। फजीलत ये है कि पहली बेटी के इंतकाल पर मस्जिद से निकलते हुए दरवाजे पे जाके मेरे नबी ने कहा था, उस्मान ये जिब्रील खड़े हैं और मुझे रब का पैगाम दे रहे हैं कि मैं दूसरी बेटी भी तेरे निकाह में दे दूं। यहां एक दी, वहां बोलो तो सही। अल्लाह दी कसम है, उन्हां दा जाकिर और खतीब खलोवे ना ते ओ तकरीर शुरू करे, मैं रिक्शे से उतरा था, वो कहते वाह 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 वाह, तो शुक्र है तू रिक्शे तू नाजिल नहीं होया। और हम मोती भी बखेरते रहे, तुसी गोडे सिर दे के बैठे बैठे रहंदे, टस से मस नहीं होते आप। इतनी फजीलत है, बोलो तो सही ना। उन्होंने मसनूई फजीलतें गिनी है। हजरत अली को एक बेटी दी। मैं बुखारी की वो रवायत पेश नहीं करना चाहता, जालिमों तुमने कितनी कहानियां घड़ी हैं। मैं वो रिवायत बुखारी की पेश नहीं करना चाहता जब फातिमा रोते हुए बाबा के घर आई थी, मैं वो नहीं पेश करना चाहता। अपने बच्चों को लेकर रोते हुए मेरे नबी के घर आई थी, और उस मौके पे मेरे नबी ने कहा था, फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को दुखाया उसने मुझे दुखाया, जिसने मुझे दुखाया उसने रब को दुखाया। उस मौके ते नबी ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, इन्ना हजरत अबू बकर ते फिट कर दी। अबू बकर ने फातिमा को दुखाया, जिसने फातिमा, मेरे नबी ने ये जुमले कहे किस मौके पे थे? जब वो रोते हुए आई थी और हजरत अली की शिकायत लगाई थी। उधर एक दी, इधर कितनी दी? बोलो तो सही यार। और दूसरी के इंतकाल पे कहा, मेरी 40 बेटियां होती, और एक रिवायत में आया मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं सारी बेटियां उस्मान तेरे निकाह में देता चला जाता। मुझे अहले इल्म को यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 40 का हिंसा और 100 का हिंसा कसरत से किनाया है। ये मुअय्यन अदद नहीं है कि 40 होती, 100 मुअय्यन अदद मुराद नहीं है, कसरत से किनाया है। मेरे नबी कहना चाहते हैं, मेरी जितनी बेटियां होती मरती चली जाती, मैं तेरे निकाह में देता चला। यहां कई लोग बैठे होंगे बेटियों वाले, जिन्हां दियां धियां दियां शादियां हो गईयां ते बदकिस्मती नाल जवाई चंगा नहीं लभया। बेटी को मारता भी है, गालियां भी देता है, ताने भी देता है। बेटी रोते हुए घर आती है और अपने बाबा को कहती है, बाबा किस नाल बंद दिता ही, मेरी जिंदगी तबाह कर दिती है। बेटी जिस घराने में तंग हो, दुई धी भी उठाई देंदे हो ना, बोलो ना, दूसरी बेटी वही देते हो ना। और अगर वो रिश्ता मांगने आ जाए तो कहते हो ना, यो हिक्को बंग करो। जड़ी ठड पाई ने जवाई और दामाद और ससुर का रिश्ता कितना नाजुक होता है। बेटी और बाप का रिश्ता कितना नाजुक होता है। शादी के बाद बेटी की तकलीफ और राहत बाप उसको कितना महसूस करता है। बंदियालवी कहता है, ये जुमला कहूं तुसी गोडे सिर दे के बन, मेरा जुमला ही तुसी जाया कर छड़ना। कभी मेरी मुआविया मस्जिद में आओ यार, जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं, अभी लफ्ज़ मेरी ज़बान में होता है, उन्होंने अगला पता होता भी उनकी आखना चाहता। ये जुमला, मेरी 100 बेटियां होती
مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے، اور وہ کہے مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملے گا، عثمان مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملے گا، میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بندیالوی انصاف کو آواز دے کے پوچھنا چاہتا ہے، حضرت علی داماد ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں، عثمان تو پھر اکیلا داماد نہیں، وہ اہل بیت کے۔ تو ان گلنا چنگیاں نہیں لگی؟ اللہ کرے تو ان سمجھ آ جائے، تمہیں پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہیں۔ تم نے 4 میں بند کر دیا اہل بیت کو، ایسی ڈگڈگی بجائی انہوں نے، ہمارا خطیب ناچنے پہ مجبور ہو گیا، ڈگڈگی وہ بجا رہا ہے اور خطیب ہمارا ناچ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کیوں اہل بیت ہیں؟ اسی لیے اہل بیت ہے نا کہ میرے نبی کی بیٹی ہے، یہی ہے نا۔ تسی سنی بھی اکو ہی مندے ہو؟ نہیں اکو ہی۔ تم کتنی مانتے ہو؟ او میرے نبی دیاں سکیاں دھیاں نے یا پچھ لگ نے؟ فاطمہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اہل بیت ہے نا، تو زینب، رقیہ، ام کلثوم بھی میرے نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں جی، وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ زینب نے تو مار بھی کھائی، انہیں خنجر مارا گیا، اونٹ سے گرایا گیا، حمل ضائع ہوا، یہ شہید ہوئی۔ ان کو جب غسل دیا جا رہا تھا نا، یہ میرے نبی کی بڑی بیٹی ہے، اور جو یہاں اولاد والے بیٹھے ہو، پہلی اولاد نال زیادہ پیار ہوندی، وہ پہلی ہوندی، پہلی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے بندے کو۔ یہ پہلی اولاد ہے میرے نبی کی زینب، ان کو غسل دیا جا رہا ہے، میرے نبی اپنے کاندھے سے چادر اتارتی ہیں، غسل دینے والی عورتوں کو کہتی ہیں میری بیٹی کو ان چادروں میں کفن دو۔ اس کے بابا کے پاس ان چادروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر میرے نبی نے روتے ہوئے کہا زینب قصور تے میرا سی، لوگ سزا تین کیوں دیتی؟ وہ میرے نبی کی بیٹی نہیں ہے جس کو میرے نبی نے کہا ہیا افضل و بناتی، ہیا افضل و بناتی، میری ساری بیٹیوں میں سے افضل بیٹی زینب۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کیوں اہل بیت، کیوں اہل بیت میں شامل؟ صرف ایک وجہ، وہ میرے نبی کے نواسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نواسے ہیں اور پیارے نواسے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا۔ حضرت علی نے تو نام رکھا تھا حرب۔ حرب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لڑائی، جنگ۔ بندے دا جیو جا مزاج ہوئے وہ پتروں دے نا اوہ جا پسند کر۔ حضرت علی کا مزاج ہے نا جنگجو، میدان کا دھنی ہے نا، تلوار چلانے کا دھنی ہے، جنگجو ہے، دلیر ہے، بہادر ہے۔ جس طرح کا مزاج ہے اس طرح کا نام رکھا۔ جیسے آپ نام نہیں رکھتے، عبد الرسول، عطاء الرسول، فیض الحسن، محمد بخش، مولا بخش، علی بخش، امام بخش، حسن بخش، اللہ بخش، اللہ بخش، پھر امام بخش، نام تم نہیں رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے ہو؟ تم سے مراد یار کوئی تم ہو؟
تجھے شکر ہو نہ رکھ دے ہو، تم تو رکھتے ہو عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن. یہ نام میرے نبی کو بھی پسند، رب کو بھی پسند. یہ شرکیہ نام. عبد النبی، عبد الرسول، عطاء الرسول. میرے نبی نے کسی صحابی کا نام عبد مصطفیٰ نہیں رکھا. کسی صحابی کا نام، پیدا ہونے والے بچے کا نام عطاء الرسول ہو نہیں رکھا. ہمارے ایک دور کے رشتہ دار ہیں، اس بچے کی شادی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد کہیں ملاقات ہو گئی کسی شادی یا غمی کے موقع پر. اس کے بچہ تھا اس کے پاس. میں نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ کہ ہاں. میں نے نام کیا رکھا ہے؟ کہتی ہے عطاء المصطفیٰ. کیا نام رکھا ہے؟ عطاء المصطفیٰ. میں نے کہا اس کے بابا کا کیا نام ہے تیرے شوہر کا؟ اس نے کہا عطاء الرحمان. میں کہا واہ، او رحمان دی عطا، اے مصطفیٰ دی عطا. شرک دے سر تے سنگ ہوندے. بندہ شرک کر کے نکلے تو دو سینگ اگے. بندے کو پتہ چلے کہ یہ مشرک آ رہا ہے، شرک کر کے آ رہا ہے. شرک کرنے والے کے سینگ نہیں اگتے، اسی کو شرک کہتے ہیں. بچوں کے اچھے اچھے نام رکھا کرو، نبیوں کے نام پہ رکھا کرو. حضرت علی نے نام رکھا حرب. میرے آقا نے فرمایا حرب نہیں حسین. نواسا ہے میرے نبی کو، کوئی انکار نہیں. ایک روایت پہ اعتماد کروں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اس دنیا کی سب سے پہلی غذا جو پہنچی وہ میرے آقا کا لعاب مبارک. آپ اکثر اوقات جھولی میں اٹھا کے کہتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو. ننا حسین منہ کھولتے، میرے نبی اپنی لعاب اس میں ڈال دیا. ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوستے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوستے. اس میں کوئی شک نہیں وہ میرے نبی کے نواسے، راکب بردوش رسول، اس میں کوئی شک. لیکن آپ جانتے ہیں، یہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا بھئی آپ میں سے کتنے لوگ جانتے تھے، یہ بعد میں پوچھتا ہوں. میرے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے علی. اس کو کہتے ہیں علی یا زینبی. کیا کہتے ہیں؟ علی یا زینبی. جب فتح مکہ کے دن میرے نبی بیت اللہ میں داخل ہوئے نا، اونٹنی پر یہی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اسی نے میرے نبی کے کاندھے پہ چڑھ کے بت توڑے تھے. اس علی نے، اسی علی. دلیل اس کی یہ ہے کہ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی، 14 یا 15 سال. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 29 سال. کتنی؟ 29 سال. میرے نبی نے فرمایا میرے کاندھے پہ آؤ توڑو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے کاندھے پہ آؤں نہ، آپ میرے کاندھے پہ آئیں. تو میرے آقا نے فرمایا تو میرا بوجھ نہیں چاہ سکتا. 50 سال دے ابو بکر چاہ لیا، 30 سال دا حضرت علی نہیں چاہ سکتا. وہ جو میرے نبی کہہ رہے تھے تو میرا بوجھ نہیں چاہ سکتا، وہ یہی 14 سال کا تھا نا، بچہ تھا نا، جس کو میرے آقا کہہ رہے تھے تو نہیں چاہ سکتا. علی زینبی. غزوہ یرموک میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ کروں گا، اللہ کرے کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھیں گے. آپ سمجھدار لوگ ہیں. غزوہ یرموک میں میرے نبی کا یہ نواسا کافروں سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اور سے بولو یار.
یہ میرے نبی کا نواسا ہے. اسی کی ایک بہن ہے, حضرت زینب کی بیٹی ہے امامہ. اس کا نام کیا ہے؟ امامہ. آپ تو حدیث کے بہت قریب ہیں. اٹھاؤ بخاری, اٹھاؤ بخاری. میرے نبی جب گھر میں نفلی نماز پڑھا کرتے تھے تو یہی امامہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی. اگلی بات سنو, اگلی. میرے نبی سجدے میں جاتے, امامہ کو اتارتے, سجدہ کرتے, دوسری رکعت کی طرف اٹھتے تو امامہ کو اپنے ساتھ اٹھا کے لایا کرتے. یہ میرے نبی کی نواسی ہے امامہ. ہوں ڈنڈی بالکل نہیں مارنی تے سچی سچی گل کرنی ہے. خانہ خدا چ بیٹھے ہو جنہاں نو میری تقریر تو پہلے پتہ سی بھئی نبی پاک دے اے بھی نواسے تے نواسی ہے, زینب دے پتر تے دھی ہیں, وہ ہاتھ کھڑے کر. ہاں جی, اہل سنت یہ ہے نا سنی. کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ کتنے لوگ جانتے تھے؟ سنو, مال غنیمت میں ہار آئے. تمہیں یہ باتیں کوئی نہیں سنائے گا. مال غنیمت میں ہار آئے, سامان آیا, ایک ہار بہت خوبصورت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہار بڑا خوبصورت ہے, یہ کس نو ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. لفظ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. صحابہ نے آپس میں خسر پسر شروع کی, اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا. صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ عورتوں میں پیار اور محبت سیدہ عائشہ سے ہے, تو سب عائشہ کا نام لینے لگے. ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ. ہار اس کے گلے میں. اگر حسنین کریمین نواسے ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں نا, تے زینب دا پتر تے زینب دی دھی بھی اہل بیت چو. یہ بھی اسی نبی کی بیٹی ہے, اسی نبی کے نواسے ہیں. اگلی بات جو کہنے لگا ہوں, بعد میں پوچھوں گا کہ اس کا کتنے لوگوں کو پتا تھا, کتنے لوگ جانتے تھے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا میرے بعد شادی کرنی ہے تے میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے. وہ میری بھانجی ہے, حسنین کی خالہ زاد بہن ہے, او میری دھیاں تے پترا دی صحیح پرورش کرے گی. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جس عورت سے شادی کی تھی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا جن لوگوں کو پتا تھا وہ ہاتھ کھڑے. یہ وہ امامہ ہیں حسنین کریمین کی ماں بنی. حسنین کریمین کی ماں, خالہ زاد بھی ہے, پھر حضرت علی نے ان سے شادی کی. تو یہ اہل بیت کا تصور. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں, دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات مانیں, نو, آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل. تحقیق کا دروازہ کھلا ہے, تحقیق کیجئے, اس کے بعد اپنا نقطہ نظر اپنے ذہن میں رکھیے. میں کہنا چاہتا ہوں, میں اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں. قرآن نے کی ہے. اہل بیت کا اطلاق بیویوں پر کس نے کیا ہے؟ 22ویں پارے میں کیا, 12ویں پارے میں کیا, 12ویں پارے میں کیا. اہل بیت کے لفظ کے ساتھ رحمت اللہ. کب؟ جب فرشتے انسانی لباس میں آئے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی لباس میں جبریل فرشتے حضرت ابراہیم اندر گئے، بچڑا ذبح کیا، بھونا تلا لے آئے، کھاؤ۔ وہ فرشتے تھے، نوری تھے، نوری، ان کے ہاتھ پیچھے ہٹے۔ حضرت ابراہیم ڈرے کہ دائیں میرے دشمن نہ ہوں، میرا نمک نہیں کھاتے۔ انہیں کہا لا تخف، ڈریے نہیں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں۔ قرآن نے اس واقعہ کو ذکر کر کے بتایا کہ باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار، گھر کے اندر ہے اس وقت کے انسانوں کا سردار۔ وہ جو گھر کے اندر ہے جد الانبیاء، وہ بھی عالم الغیب نہیں، اور جو باہر بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی عالم الغیب، اسے یہ پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا، اور اندر والے کو یہ پتہ نہیں کہ باہر جو بیٹھی ہے وہ ہونا۔ دن بندہ بزرگاں دی قبر تے جاوے، وہ پہچان دینے وعلیکم السلام خیریاں ہیں، باقی گھر خیریت سی۔ وہ سارے حالات جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار، اسے کوئی پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، اور اندر ہے جد الانبیاء، اسے کوئی پتہ نہیں کہ یہ مہمان کون ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا، میں اہل حدیثوں کے سٹیج پہ ہوں، بات شروع کروں تو سمجھ جاؤ کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ جس کی حقیقت نور ہو، وہ اگر انسانی لبادے میں آئے پھر بھی نہیں کھاتا۔ جس کی حقیقت نور ہو، وہ انسان کا لبادہ اوڑھ کے آئے وہ پھر بھی نہیں کھاتا۔ میرے نبی کھایا کرتے تھے، معلوم ہوا اندر سے بھی بشر تھے، باہر سے بھی بشر۔ اگر حقیقت نور ہوتی، لبادہ بشریت کا اوڑا ہوتا، تو جس طرح فرشتوں نے نہیں کھایا تھا آپ بھی نہ کھاتے۔ آپ کو تو بھوک لگتی تھی، کئی مرتبہ اپنی ازواج کے پاس آئے، کوئی ہے کھان دی ہے؟ وہ لونڈی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ اور تو شے کوئی نہیں، صدقہ آیا، من کسی صدقہ دیتا۔ فرمایا لے آ، تیرے واسطے صدقہ تے ساڈے واسطے تحفہ۔ یعنی تو صدقے کی مالک ہو گئی، ہوں تو جتھے مرضی خرچ کر۔ بھوک لگتی ہے، جبریل نے فرشتوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے بیٹے کی خوشخبری دیتے۔ سارا جڑی ہے نا، سارا بیوی، وہ دروازے کے پیچھے آ گئی۔ وہ جو تھا نا بھئی یہ دشمن تو نہیں، وہ خوف زدہ بھی ہے، دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، پردہ کیے ہوئے، پردہ۔ یہ لے اس نو پتہ لگا بھی یہ انسان نہیں، وہ بھی سامنے آ گیا۔ ہوں پردے دی ضرورت نہ رہی۔ بیٹا دیں اس آخیا آلے دو، میں جنوں گی، وانا عجوز، میں بڑھیا، وہذا بالی شیخا، اور میرا خامد بھی بوڑھا، میں جنوں گی۔ تعجب کیا۔ فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ۔ سارا کوئی اور تعجب کرے تے کرے، تین تعجب چنگا نہیں لگدا، تو اس گھارے چیں جتھے اگ گلزار بنے۔ تسی تے معجزے ویکھدے رہندے ہو، تم بھی تعجب کر رہی ہو۔ سارا کی اولاد کوئی نہیں، اشارہ کر رہا ہے بندیالوی، نہ داماد، نہ بیٹی، نہ داماد، نہ نواسے، کوئی بھی نہیں، اکیلی ہے سارا۔ قرآن بولا، قرآن نے کہا تعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ
व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें हों और बरकतें हों अलैकुम अहलल बैत। जाओ उठाओ सूरत हूद। ये अहले बैत का इतलाक किस पे हुआ था? सारा पर। कुरान ने इतलाक किया अहले बैत का, तो मैं तो वही बात करूंगा जो कुरान करे। अहले बैत का सबसे पहला मिस्ताक कौन है? जोर से बोलो, शर्माते क्यों हो? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? सबसे पहला मिस्ताक अहले बैत का मेरे नबी की अज़वाज हैं, वो है अहले बैत। घर वाली धी होंदी है ना, घर वाली दामाद होंदा ना। शाबाश, ना लो किसी और दा, तुहानू चीर के ना रख दें तुहाडियां बीवियां। घर वाली जी, घर वाले अहले बैत, घर वाली, घर वाले। जब कोई पूछता है घर वाला की हाल है, तेरे को कोई पूछे घर वाला की हाल है, वो इहो पूछना चाहता जिहड़ी धी कराची पर ना दी है उसका क्या हाल है। जब वो पूछना चाहता है घर वालों का क्या हाल है, मुराद कौन होता है? जब शादी कार्डों पे लिखते हो मोहम्मद असलम माँ अहलो याल, कौन मुराद होता है? सबसे पहला मिस्दाक अहले बैत का, आवाज आए मेरे सीने ठड़ पाओ यार। उसके बाद बेटियां भी अहले बैत, दामाद भी अहले बैत, नवासे भी अहले बैत, नवासियां भी अहले बैत। तुमने 4 आदमियों में महदूद कर दी। इमामत को हजरत हुसैन की खानदान में महदूद कर दी। हजरत हसन किधर गए? वो हजरत अली का बेटा नहीं है? हसनैन करीमैन की बड़ी बहन का नाम ज़ैनब नहीं है? हसनैन करीमैन की एक बहन का नाम उम्मे कलसूम नहीं है? वो किधर गए? वो भी हजरत फातिमा दी औलाद है। तूने सबको काटा, महदूद किया 2-4 आदमियों में। मैंने आज की महफिल में लोगों को समझाया कि पहला मिस्ताक कौन है, उसके बाद बेटे, बेटियां, दामाद, नवासे, ये सब अहले बैत में क्या हैं? शामिल। ये तसव्वुर की, जब अहले बैत का लफ्ज़ आए तो सबसे पहले आपके ज़हन में तसव्वुर किन का आना चाहिए? अज़वाज मुतहरात का। मुझे महदूद टाइम के लिए कहा गया। नहीं, मेरा अपना गला भी ख़राब हो रहा है। मैं ये देखें ना, कितने खतीब इन बातों की वजाहत करते हैं। सत्यानाश करके रख दिया है कौन कौन लोगों ने, गलत प्रोपेगेंडा कर करके। और मिंबर और मेराब से ये आवाज़ क्यों नहीं उठती? एक ते सन नात खाना तबाह कर दे। वो कितने गए नात खान? वो चंगे भले पैसे आंदे पैसन। मैं आखन भी लगा भी जेडे आपे आंदे ने आन दो, तुसी कोई मंगते थोड़े पे हो। खुदा दी कसम है ना, एक तबके के जो नात खान है ना, उन्होंने ते साढ़े दीन दा बेड़ा ही गरक करके रखा। एक तबके के नात खान, हमारे नात खान तो फिर तौहीद बयान करते, हमारे नात खान सुन्नत बयान करते, हमारे नात खान बिदत का रद्द करते, हमारे नात खान अजमत सहाबा, किदाई कदे खच्चा भी मार देन, किदाई ना मार छड़ देन खच्चा। लेकिन अक्सर ये चलो लिल अक्सर हुक्मुल कुल अल कलील कल मादूम, अक्सर सही है हमारे नात खान। वरना एक तबके के नात खानों ने हमारे मसलक को बिगाड़ा है। ये नाते पढ़ते हुए कहता है वो दर वाले हैं, ये घर वाले। दर वाले घर वालों का मुकाबला
कैसे कर? घर वाले तो ऊंचे होते हैं, वो दर वाले हैं, ये घर वाले। पता नहीं आप अहले हदीस मकतब फ़िक्र में भी ये जुमला चलता है कि नहीं चलता, मुझे इल्म नहीं है, लोगों के ज़हन में होगा। वो घर वाले हैं, वो फिर वही बात आ जाए कि वो घर वाले क्यों हैं? चचा का बेटा है तो चचा घर वाला क्यों नहीं? दूसरी बेटियां घर वाली क्यों नहीं? हजरत उस्मान घर वाला? वो सारी बातें वही आ जाए। स्टेज हमारा, नात खान भी अपने आप को सुन्नी कहलाता है, सिर्फ सुन्नी नहीं, सुन्नियों दा ठेकेदार, हम ही सुन्नी हैं। मजमा भी कहते हैं हम सुन्नी हैं, पैसा हमारा मस्जिद सुन्नियों की, उसमें जो नातें पढ़ी जा रही हैं उसमें तबलीग किस फिरके की हो रही? किसको पानी दे रहे हो? अहले सुन्नत के स्टेज पर राफजियत बयान करते हो। मैं बरेलवी मकतब फिक्र के जो संजीदा उलमा है, संजीदा उनमें भी कुछ है, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, कराची से उनका ताल्लुक है, संजीदा आलिम है बरेलवी मकतब फिक्र। दूसरे जो बरेलवी मकतब फिक्र के संजीदा आलिम है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए इनको रोको, रोको इन नात खानों को, इन्हें मना करो कि ये हमारे स्टेज पे राफजियत ना फैलाएं, स्टेज पर सुन्नियत की बात करें। वो घर वाले हैं, वो दर वाले हैं। घर वालों का मुकाबला दर वाले कैसे कर सकते? तू ये पढ़ाता है लोगों को? सुन फिर, सुन बंदयालवी की बात। अपने इंतकाल से 4 दिन पहले जुमेरात का दिन था, मेरे आका इशा की नमाज में नहीं आए। ये खिड़की है, हजरत आशा का हुजरा है, इसमें पर्दा लटका रहता है खिड़की पर, यह मेराब है। बिलाल उस खिड़की करकी जा कहते हैं अस्सलात या रसूल अल्लाह, सलात, नमाज का टाइम। आइए, फरमाया वुजू करवाओ। वुजू करवाया गया, आप पर गशी तारी, अफाका हुआ। फरमाया सल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाया पानी लाओ, वुजू करवाओ। पानी लाया गया, वुजू फरमाने लगे, फिर गशिया, इफाका हुआ। पूछा असल्लन्नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाया पानी लाओ, वुजू करवाओ। पानी लाया गया, वुजू फरमाने लगे, फिर गशिया। नकात है, कमजोरी है, बुखार है, उठने की सकत नहीं। तीसरी बार जब इफाका हुआ, पूछा नमाज हो गई? नहीं, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया मेरा इंतजार न करो, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को नमाज पढ़ाए। है हदीस में कि कोई नहीं? कोई है इसका मुनकिर? करे इनकार कोई आदमी इसका, करे कि ये हदीस नहीं है, सियासित्ता में नहीं है, इसके रावियों पे कोई जरा है, बोले अगर किसी में हिम्मत है तो अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को नमाज पढ़। एक जुमला मैं आखिर में कहना चाहूंगा, लेकिन एक जुमला मैं अल्लामा एहसान अली ज़हीर का कहना चाहता हूं। जब मेरे नबी ये हुक्म दे रहे थे अबू बकर को कहो, हजरत अली उस वक़्त कहाँ थे?
بولو بولو، جنگ پہ گئے ہوئے تھے؟ بیمار تھے؟ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے نبی کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ آواز آئے یار۔ ان کے بیٹے عبداللہ، دوسرے بیٹے عبید اللہ، تیسرے بیٹے فضل، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل، خود حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین۔ اگلا جملہ جو یہ علامہ صاحب کا نہیں، یہ جملہ میں کہوں گا، اس کی موافقت میں کہوں۔ میرے نبی کے گھر والے، میرے نبی کے داماد مدینے میں، چچا زاد بھائی مدینے میں، خود چچا مدینے میں، گھر والے مدینے میں۔ میرے نبی نے فرمایا گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ تو لوگوں کو پڑھاتا پھرتا ہے وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے۔ گھر والے در والوں کا مقابلہ کیسے، در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہاں میرے نبی نے کس کو مصلی پہ کھڑا کیا؟ ابو بکر کو۔ حضرت علی کو پیچھے کھڑا کیا، حسنین کریمین کو پیچھے کھڑا کیا۔ یہ جمعرات کی عشاء کی نماز تھی، میرے نبی کے مصلی پر کس نے پڑھائی؟ جلنے والے جلتے رہیں، سڑو جتنا سڑ سکتے ہو۔ ابو بکر میرے نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، میرے نبی کی زندگی میں کھڑا ہے۔ جمعے کی کتنی ہو گئیں؟ 6، ہفتے کی 5، 11، اتوار کی 5، 16، سوموار کی صبح، آگے 10-11 بجے آپ کا انتقال ہو۔ 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں میرے نبی کے مصلی پر کس نے پڑھائی تھی؟ مصلی پہ کھڑا ہے ابو بکر۔ ایک دن نماز ہو رہی ہے، یہ میری تقریر کے آخری جملے اور ساری تقریر پر وزنی، اس کی لذت تمہیں 7 دن تک محسوس ہوتی رہے انشاءاللہ۔ میرے نبی کی طبیعت سنبھل گئی، فرمایا نماز ہو گئی؟ ہو رہی۔ فرمایا وضو لاؤ، وضو کرواؤ، میں بھی مسیتے جا کے نماز پڑھنا۔ یہ حجرہ ہے، یہ ابو بکر ہیں، آپ یہاں سے داخل ہوئے 2 آدمیوں کے سہارے پر، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے، نکاہت، کمزوری، ضعف، قدم اٹھائے نہیں جا رہے، گھستے ہوئے آ رہے۔ کچھ ادھر کے نمازیوں نے اشارے میں بتایا، کچھ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی آ گئے، نبی آ گئے۔ ابو بکر نے مصلی چھوڑا، ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، نبی جو آ گئے، نبی جو آ گئے۔ جہاں نبی آ جائے، جہاں نبی موجود ہو، وہاں ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہو؟ نو، یہ کہتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، لیکن میں مصلی نہیں چھڑ، مصلی تے میں کھلونا، نبی پاک موجود تو ہیں لیکن مصلی پہ میں نے کھڑے ہوں۔ وہ ابو بکر ہے میرے نبی کا سچا محب، سچی محبت کرنے والا۔ ادھر سے میرے نبی آ رہے ہیں، ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، میرے نبی نے دیکھا بھئی ابو بکر مصلی چھوڑ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ کتنی مرتبہ کہا؟ لفظی ترجمہ بعد میں کروں۔
خطیبانہ ترجمہ پہلے کرنا چاہتا ہوں، وہی ترجمہ جس کی لذت آپ کو محسوس ہوگی، محرم کے ان سارے دنوں میں محسوس ہوتی رہے گی۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو جملہ سن کے لذت آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ حالے وہ جملہ نہیں ہے، تسی نہر آن تو پہلے کپڑے لائے، حالے وہ جملہ نہیں ہے، ابھی وہ جملہ آگے آ رہا ہے۔ بیٹا نو جگہ دے دو، باہر نکل جان، میرا جملہ کہ نہیں تھے گڑبڑی نہ ہو جائے۔ مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ مکانک یا ابا بکر، یہاں مجمع علماء مجھے نظر آ رہے ہیں، یہاں بھی علماء ہیں۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ مکانی یا ابا بکر۔ ان لفظوں میں جو فرق ہے تمہیں کیسے سمجھاؤں یار، کیسے سمجھاؤں؟ مکانی یا ابا بکر، میری جاتے کھلوتا رہے، میری جاتے کھلوتا رہے، نہیں آکھیا نہیں آکھیا، اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ ہونے جا کس دیے؟ تو نعتیں پڑھتا پھرتا ہے، وہ در والے ہوتے ہیں اور وہ گھر والے ہوتے ہیں۔ یہ ابو بکر ہے، گھر والوں کو پیچھے کھڑا کیا، ابو بکر کو آگے کھڑا کیا۔ تو میں اہل بیت کا مفہوم سمجھانے میں پتہ نہیں کتنا کامیاب ہوا ہوں، آپ اس پر تحقیق کریں۔ میں اب بھی آپ کو کہوں گا سورۃ احزاب پڑھیں، سورۃ ہود کی یہ آیت پڑھیں، تحقیق کریں اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے قرآن نے کس پہ کی۔ پھر جو میں نے باتیں کی ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی اہل بیت، حضرت زینب بھی، ام کلثوم بھی اہل بیت، رقیہ بھی اہل بیت، حضرت حسن بھی اہل بیت، حضرت حسین بھی اہل بیت، علی الزینبی بھی اہل بیت، اور امامہ بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔